السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک بہادر جانور کی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ وہ جانور جس کا نام جیگوار ہے۔ یہ جیگواروں کا تعلق چیتے سے ہے اور ان کی کھال پر مخصوص داغ نما پیٹرن سمیت متعدد مماثلت پائی جاتی ہے۔ جیگوار ٹائیگر اور شیر کے پیچھے دنیا کی تیسری سب سے بڑی بلی ہے اور اپنی بے پناہ طاقت اور چستی کے لیے مشہور ہے۔ در حقیقت جیگوار نام مقامی امریکی لفظ سے آیا ہے، یگوار سے، جس کا مطلب ہے وہ جو ایک ہی مرتبہ کود کر مار دیتا ہے۔ تاہم ان کی ناقابل یقین طاقت کے باوجود جیگواروں کو بنیادی طور پر ان کی حیرت انگیز خوبصورت کھال کے لیے ہر عمر میں شکار کیا گیا ہے۔ اگرچہ اب جیگوار کے کھال کی شکار پر پابندی عائد ہے، لیکن آبادی کی تعداد اپنی قدرتی حدوں میں کم ہو گئی ہے اور جیگوار متعدد علاقوں سے مکمل طور پر غائب ہو گئے ہیں۔ جیگوار ایک مضبوط پٹھوں والا جانور ہے جس کا چیتے کے جانور سے بھاری اور مضبوط جسم ہوتا ہے۔ ان کے پاس جبڑے کے ساتھ ایک وسیع سر ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں پوری دنیا کی بلیوں کا سب سے زیادہ طاقتور جانور ہے۔ جیگواروں میں ٹین یا گہری پیلے رنگ کی کھال کا احاطہ ہوتا ہے جس میں گہرے گلاب کی طرح کے نمونے ہوتے ہیں۔ جیگوار کی کھال کا نمونہ ہر جانور کے لیے بالکل انفرادیت رکھتا ہے، جیسے انگلیوں کے نشانات انفرادی لوگوں کے لیے انفرادیت رکھتے ہیں۔ جیگوار وسطی اور جنوبی امریکہ کے جنگلات میں آباد ہیں۔ اگرچہ جیگوار کی تاریخی رینج پورے براعظم میں اور یہاں تک کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی جنوبی ریاستوں تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن وہ خاص طور پر نم ایمیزون میں بارش کے فاصلے کی جیپ تک محدود ہے۔ جیگوار موٹی گھنے نم جنگل کو ترجیح دیتے ہیں جہاں کامیابی کے ساتھ شکار کرتے ہیں۔ جیگوار گھات لگا کر شکار کرتا ہے۔ وہ چھپ کے بیٹھ جاتا ہے اور اچانک حملہ کر دیتا ہے۔ وہ تقریباً ہمیشہ پانی کے قریب پائے جاتے ہیں اور وہ مستقل دلدل یا موسمی طور پر سیلاب زدہ جنگلات کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیگوار اپنی قدرتی حدود کے بیشتر علاقوں میں رہائش پذیری کے نقصان سے بری طرح متاثر ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر منقولہ جانوروں کی بڑھتی ہوئی چوپایوں کی حدود کے قریب ہونے پر انہیں گولی مار دی جاتی ہے۔ جیگوار ایک بہترین تیراک بھی ہے اور حیرت انگیز رفتار سے پانی کے ذریعے حرکت کر سکتا ہے، خاص طور پر جب شکار کا تعاقب کر رہا ہو۔ جیگوار واحد جانور ہے جس میں سال کے پہلے 2 سالوں کے علاوہ یہ جیگوار کے بچے اپنی ماں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ جیگوار ساحل سمندر پر بھی رہتا ہے جہاں وہ کچھووں کو کھاتا ہے۔ یہ جانور پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور سطح سمندر سے 2000 میٹر تک بلندی تک رہ سکتا ہے۔ اس جانور کے سر اور جسم پر موٹی کھال ہوتی ہے۔ سر کے اوپر والے حصے پر پیلے رنگ کے داغ کے ساتھ ساتھ چھوٹے سیاہ گول کان ہوتے ہیں۔ جسم کا زیادہ سے زیادہ وزن 150 کلو گرام ہوتا ہے جس کی اونچائی 80 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ جیگوار امریکہ کے بر اعظموں کا سب سے بڑا شیر ہے۔ اس کی شکل تیندوے سے ملتی جلتی ہے۔ جیگوار وسطی اور جنوبی امریکہ کی جھاڑی دار اور دلدلی علاقوں، ریگستانوں اور جنگلوں کا باسی ہے۔ یہ درختوں کی شاخوں پر بیٹھنا اور پانی میں تیرنا پسند کرتا ہے۔ جیگوار تنہا رہنا پسند کرتا ہے اور صرف جنسی ملاپ کے لیے ساتھی کی تلاش میں نکلتا ہے۔ نر جیگوار 3 یا 4 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے اور مادہ 2 سال کی عمر میں بچے پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ حمل کی مدت 3 یا 4 مہینے ہوتی ہے، جس کے بعد مادہ جیگوار عموماً 2 بچوں کو جنم دیتی ہے۔ چڑیا گھر میں بعض جیگوار 20 سال کی عمر تک زندہ رہتے ہیں۔ یہ خلوت پسند جانور عموماً نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ ایک تحقیق دان نے کہا، جیگوار بہت مشکل سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر میں اس کے بالکل نزدیک کھڑا ہوں تو بھی شاید ہی اسے دیکھ پاؤں۔ جیگوار کا رنگ ہلکا بھورا اور سنہرا ہوتا ہے۔ اس کی کھال پر پھول نما کالے نشان ہوتے ہیں جن کے بیچ میں سنہرے اور کالے دھبے ہوتے ہیں۔ چونکہ اس کا رنگ دھوپ چھاؤں کے کھیل کی طرح ہوتا ہے، اس لیے یہ بڑی آسانی سے نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ جیگوار بڑا چست اور چالاک شکاری ہے۔ یہ جانوروں کی تقریباً 85 مختلف اقسام کا شکار کرتا ہے، مثلاً ہرن، بندر، سور وغیرہ۔ چونکہ جیگوار اچھا تیراک ہے، اس لیے وہ مچھلی اور کچھوے کا شکار بھی کرتا ہے۔ ایک بار لوگوں نے دیکھا کہ ایک جیگوار ایک بڑے گھوڑے کو مار کر
اس سے 80 میٹر تک گھسیٹتا گیا اور پھر اسے دریا کے پار لے گیا۔ جیگوار کسی درخت کی شاخ پر ٹک جاتا ہے اور بڑی خاموشی سے شکار کا انتظار کرتا ہے۔ پھر جب جنگلی سوروں کا غول درخت کے نیچے سے گزرتا ہے تو وہ ان میں سے ایک پر جھپٹتا ہے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ واپس درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ پھر جب پورا غول گزر جاتا ہے تو وہ اتر کر اپنے شکار کو کھانے لگتا ہے۔ ابھی تک کوئی ایسا واقعہ سننے میں نہیں آیا کہ جیگوار نے کسی انسان کا شکار کیا ہو۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بعض دوسرے شیروں کے برعکس جیگوار آدم خور نہیں ہے۔ دراصل انسانوں کو جیگوار سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ جیگوار کو انسانوں سے خطرہ ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جیگوار ریاستہائے متحدہ امریکہ کے جنوب سے لے کر پورے جنوبی امریکہ میں آباد تھے، لیکن اب ان کی تعداد اتنی کم ہو گئی ہے کہ یہ صرف اس کے آدھے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ جیگوار کی کھال بہت خوبصورت اور مقبول ہے، اس لیے 1975 تک ہر سال ہزاروں جیگوار کا شکار کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر صرف 1968 میں ہی امریکہ کے بر اعظموں سے 13,500 کھالیں کی برآمد ہوئی۔ سن 2002 میں جیگوار کی تعداد تقریباً 50,000 تھی، آج ان کی تعداد صرف 15,000 کے لگ بھگ ہے۔ اس میں وہ جیگوار شامل نہیں ہیں جو چڑیا گھروں میں مقیم ہیں۔ جنگلی جانوروں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے ان علاقوں کا 40% حصہ تباہ ہو چکا ہے جن میں جیگوار رہتا ہے۔ مثال کے طور پر میکسیکو کے ملک میں فی منٹ فٹ بال کے میدان جتنے بڑے علاقے سے درختوں کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے جیگوار مویشیوں کا شکار کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ تقریباً 200 ممالک نایاب جانوروں اور پودوں کی بین الاقوامی تجارت کے کنونشن کے ممبر ہیں۔ اس تنظیم کے ممبر ممالک میں منافع کمانے کی غرض سے جیگوار کا شکار کرنا غیر قانونی ہے۔ جیگوار کو ناپید ہونے سے بچانے کے لیے نیشنل پارک قائم کیے گئے ہیں۔ اس طرح کا سب سے پہلا نیشنل پارک 1986 میں ملک بیلس میں قائم کیا گیا۔ میکسیکو میں بھی جیگوار کے تحفظ کے لیے 3,70,000 ایکڑ جنگلات مخصوص کیے گئے ہیں۔ کیا ان کوششوں سے امریکہ کے جنگلوں کا بادشاہ ناپید ہونے سے بچ جائے گا؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جیگوار سے متعلق، جو کہ بہت ہی منفرد اور دلچسپ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔